اور اس نے جب پیارے مصطفیٰ کو فرمایا یہ لفظ تو مصطفیٰ کریم نے یہ لفظ اپنی امت کو یہ بھی بتا دیا، یہ لفظ مصطفیٰ نے اپنی امت کو بتا دیا۔ وہ کیا بتایا؟ وہ لفظ یہ بتایا کہ رب تعالیٰ پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہو گئے، ایک بات سمجھ آ رہا۔ اب دوسری بات فرمایا ان اللہ یکتب، جلوہ گر بھی ہوئے۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ لکھ کے لے کے آیا، لکھ کے لے کے آیا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یکتب، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہاں سے لکھتا ہے۔ اب بات تو حضور کو جب یہ بات بتائی، حضور علیہ السلام نے وہ بات بھی اپنی امت کو بتا دی کہ اے میرے امتیوں، سارا سال سوتے ہو، سارا وقت سوتے ہو، اب رب الجلال نے سال بھر کا جو اعلان ہے وہ صبح سحری سے قبل کر دینا ہے، لہذا سحری سے قبل جو کچھ کر سکتے ہو بارگاہ ایسی میں پیش کر دو اور اپنے معاملات تبدیل کروا لو۔ جو کچھ بھی کرنا چاہتا اب رب تعالیٰ کی ایک ہی صدا ہے، یاد رکھیں، لکھ دیا گیا بارگاہ ایسی کے اندر، لکھ دیا گیا کہ فلاں کو فلاں چیز ملنی ہے، فلاں کو فلاں چیز ملنی ہے۔ اللہ نے قسم بھی کھائی ہے، سمجھیں آپ بات، توجہ کریں، اللہ رب العزت نے قسم بھی کھا لی کہ مجھے اپنے حق کی قسم، اور پھر صاف فرمایا مجھے اپنی محبت کی قسم جو میں بندے سے کرتا ہوں۔ فرمایا حق تو یہ تھا کہ لوح محفوظ سے جو کچھ لے کر آیا انہیں وہی عطا کر دے گا، لیکن میری محبت یہ ہے کہ یہ اگر معافی مانگے تو معاف کر دوں گا۔ فرمایا میری محبت یہ ہے اگر میرے مصطفیٰ کا امتی مجھ سے معافی مانگنا چاہے، اور یہ صدا صبح تک بلند ہوتی ہے۔ کب تک بلند ہوتی ہے؟ صبح سحری کے وقت تک یہ صدا بلند ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، صدا دیتا ہے، آوازیں دیتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر رات پچھلی شب پہلے آسمان پہ نازل ہوتا ہے، لیکن صدا نہیں دیتا۔ ہر رات پچھلی شب پہلے آسمان پہ نازل ہوتا ہے، لیکن کوئی صدا نہیں ہوتی۔ اس رات ایک صدا ہوتی ہے، رب تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے اپنے حق کی قسم میں حق ساتھ لے کر آیا ہوں، مجھے پتا ہے تمہارے اعمالوں کا۔ اے محبوب اپنی امت سے کہہ دے کہ پورا سال سوتے رہے، آپ ذرا اس رات کو جاگ لیں، انہی کا فائدہ ہے، اپنا نامہ اعمال میں تھوڑا سا بڑھا دیں۔ کسی نے زندگی طلب کرنی ہے تو وہ زندگی طلب کر لے مجھ سے، کسی نے عزت طلب کرنی ہے تو وہ عزت طلب کر دے مجھ سے، کسی نے مقام و مرتبہ طلب کرنا ہے تو وہ طلب کر دے مجھ سے، کسی نے الغرض جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے، میں رب ہوں۔ رب نے یہ کیوں کہا کہ فیہا یفرق کو تفریق کرو، تفریق کا معنی سمجھتے ہیں؟ دو میں سے ایک کو تفریق کرو، بچوں کو بھی پتا چلتا ہے تفریق کا کیا مقصد ہوتا ہے، نکال دینا، اور پھر تفریق پھر کرتا ہے رب تعالیٰ، جو امر لے کے آیا اس میں اب تفریق ہو رہی ہے۔ فرمایا لے کے آیا تھا ان کے لیے یہ کہ جو میرا حق تھا جو انہوں نے نہیں دیا تھا، ان کی موت کے فیصلے بھی لے کے آیا، ان کی زندگی کے فیصلے بھی لے کے آیا، ان کی اولادوں کے فیصلے بھی لے کے آیا، ان کے رزق کی وسعت کے فیصلے بھی لے کے آیا، لیکن اے مصطفیٰ مجھے ان سے محبت اتنی ہے اگر یہ اپنا تبدیل کروا لے تو بھی وقت ہے کروا سکتا۔ یہ میں نے ایک ہی معنی بیان، یہ تو تھا وہ معنی کہ رب نے کہا کہ یہ میرا حق ہے اور میری محبت یہ ہے کہ اگر بندہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ پڑتا ہوں، اگر میرا بندہ چل کے آتا ہے میری طرف تو میں دوڑتا ہوں اس کی طرف۔ میں اسے ایک بات بتاؤں،
ہمیں اپنے عزیز و اقارب والدین کے حقوق کیوں ہیں ہم والدین کے حقوق اس لیے ہیں کہ وہ ہم پہ احسان کرتے ہیں، ہمارے لیے مشکلات تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، ہمارے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہمارے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اور پھر سب کچھ برداشت کرنے کے بعد پروان چڑھاتے ہیں اور ایک مقام پہ پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اس مقام پہ اب حق یہ ہو جاتا ہے والدین کا کہ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ تیری جنت ان کے قدموں کے نیچے، یہ ان کا حق ہے۔ اور ملا کس وجہ سے کہ انہوں نے پرورشن پالا پوسا، مشقتیں برداشت، سب کچھ۔ حق تو رب کا نہیں، اس حق کے بارے میں رب نے کہا کہ اُفِّ لَكُمَا، والدین اف تک نہ کرنا، والدین کو۔ تو یہاں جب والدین سے 70 گنا زیادہ محبت ہے، اب وہ والد جس کا بیٹا جتنا ہی ناکارہ ہو، جس کی اولاد جتنی ہی گئی گزری ہو، کبھی اس کے کان میں پکڑ کے اسے واصل جہنم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ وہ والدہ کہ اس کا بیٹا جتنا ہی نافرمان ہے، کبھی وہ برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں آگ رکھی جائے؟ نہیں۔ تو وہ رب ذوالجلال کیسے برداشت کرے گا جو والدہ سے 70 گنا زیادہ ہرگز نہیں برداشت، ہرگز۔ لیکن کچھ چاہتے، کچھ تو ہمیں بھی کرنا، لوٹنا تو پڑے گا نا، ان کی طرف لوٹنا تو پڑے گا نا، جھکنا تو پڑے گا ان کے سامنے۔ تو جب ہم ان کے سامنے جھک جائیں تو پھر وہ رب ذوالجلال بڑا رحیم ہے۔ یہاں تک ایک معنی میں نے بیان کیا۔ اب معنی یہ ہو گیا کہ حامیم، قسمیں دو اللہ نے کھائی، والکتاب المبین سے اللہ نے ایک اور قسم دکھائی کہ مجھے